بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بہت ہی ایونٹفل دن اور ایک ایسا دن کہ جب ایک ایک لمحے میں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی رہی۔ اب سے کچھ دیر پہلے بھی ڈیولپمنٹ بھی وہ ناخوشگوار ہے، جب ایم کیو ایم کے گورنر نوید جمیل صاحب جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھے، واپس کراچی جا رہے ہوں گے ایم ایزیومنگ، تو وہاں پر ذرا کچھ لوگوں نے ان کو ذرا روک کے اور وہ ذرا موجودہ سیاسی حالات کے حوالے سے کچھ تلخ کلامی ہوئی۔ یہ کوئی بھی پارٹی کا کارکن ہو، کوئی بھی ہو، اس کلچر کو اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے کہ ان سارے معاملات پہ اپنے اختلاف رائے کو اگر سڑکوں پر رسالہ لے جائے گا تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا، ایک برا ایٹماسفیئر ہو جائے گا۔ بہرحال آج کے پروگرام میں بہت ساری باتیں کرنی ہیں چونکہ بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ، جو کہ ہم اس پرائم کہہ رہے ہیں 3-4 دنوں سے کہ کانٹرری ٹو دا جنرل پرسیپشن، میں عرض کر رہا ہوں کہ ایم کیو ایم کا جھکاؤ مجھے پہلے دن سے یعنی اس حالیہ تاریخ میں نظر آیا زیادہ اپوزیشن کی طرف۔ فائنلی اپوزیشن کے ساتھ سائن کر لیا ایم کیو ایم نے آج۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے آج وہ خط اور اس حوالے سے بھی کچھ باتیں بتائی ہیں۔ پھر یہ بھی بات آئی سامنے کہ شاید جب ووٹنگ ہو رہی ہوگی تب پاکستان تحریک انصاف کو بڑا کراؤڈ گیدر کرنے کا سوچ رہی ہے۔ تو بہت سارے ڈیولپمنٹس ہیں۔ اور پھر سندھ ہاؤس میں آج اجتماع ہوا اپوزیشن اور پی ٹی آئی کے ناراض لوگوں کا، اس میں 196 لوگ تھے، 196، اپوزیشن کو 172 چاہیے، 196 لوگ تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے، سب پہ بات کریں گے فردن۔ ایک چھوٹا سا بریک باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، ذرا مختلف ہم نے بات کرنی تو ذرا پروگرام کے آغاز میں ہم نے زحمت دی ہے متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما جناب فیصل سبزواری صاحب کو، تاکہ یہ ایم کیو ایم سے متعلقہ کچھ معاملات میں بات کر لیں، اور پھر ہم آگے چل کے ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے جناب شہباز گل صاحب اور پیپلز پارٹی یا اپوزیشن سے فیصل کریم کنڈی صاحب ہوں گے، اس لیے کہ وہاں سے جڑے بھی بہت سارے موضوعات ہیں۔ سبزواری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو یہ ابھی ایک واقعہ ہوا گورنر نوید جمیل صاحب کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ، جو کہ آف کورس نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس پر آپ کی کوئی پی ٹی آئی سے بات ہوئی کہ بھائی اس میں ایسا ماحول بنایا جائے کہ سیاسی اختلاف سب ٹکا کے کریں، لیکن یہ ٹرانسلیٹ سڑک پہ ایئرپورٹ پہ اس طرح لوگوں نے ہوٹ کرنا یا کرنا شروع کر دیا تو بڑا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ بہت شکریہ وسیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو آج ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی جو متحدہ اپوزیشن کے ساتھ پریس کانفرنس کی، عمران خان صاحب کے حوالے سے احترام کا ہی رویہ رکھا اور ہماری پالیسی یہی رہے گا۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا بہت اچھا وقت گزرا، عمران خان صاحب کے ساتھ، اور آگے بھی ہم یہ کہہ کے اس اتحاد سے نہیں نکلے کہ کوئی پی ٹی آئی نے ظلم زیادتی کر دی ہمارے ساتھ یا عمران خان صاحب کوئی غلط آدمی ہے۔ ہمارا تو نہیں یہ رویہ رہا، ہم ایک میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے اگر ایک دوسرے کے ساتھ آگے چل کے کام نہ بھی کرنا ہو تو کو ایگزسٹ تو کرنا ہے، اور گھیراؤ اگر کوئی ہماری لیڈرشپ کا کرے گا تو یقین جانیے ایم کیو ایم کے کارکن کا تھوڑا سا زیادہ ہی تجربہ ہوگا اس کام میں۔ ہم نہیں چاہتے۔ میری اسد عمر صاحب سے بات ہوئی، میری اسد عمر صاحب سے بات ہوئی۔ اسد عمر صاحب واز کائنڈ انف، انہوں نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھی، سندھ کے علی زیدی صاحب وغیرہ سب سے رابطہ ہوا ہے، اچھا، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کو چیز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ تھم جائے گا، ابھی انیشل جذبات ہیں اور ہماری بالکل خواہش نہیں ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے۔ اوکے، ابھی ظاہر $1 ملین کوشچن یہی ہے کہ بھائی اب یہ نمبر گیم تو آپ کے کل اپوزیشن کی طرف جانے کے بعد بالکل سوئنگ کر گیا گورنمنٹ کے اگینسٹ، تو اب اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے کہ چیزوں کے گورنمنٹ کے حق میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ واپس چلے جائیں، نمبر گیم دوبارہ گورنمنٹ کے حق میں ہو جائے۔ ابھی اس کا کوئی امکان نہیں ہے، زیرو؟ نہیں، میرے خیال میں آج کے اعلان کی بات تو نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بلاول صاحب کے ساتھ دستخط کیے، جس پہ میاں شہباز شریف صاحب نے بھی دستخط کیے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، سردار اختر مینگل صاحب نے، خالد مکسی صاحب نے، اور پھر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا وفاق کے حوالے سے ایک الگ معاہدہ ہوا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آج کے بعد اس کی صورت ہے۔ اگر آپ کو پرائم منسٹر صاحب بلائیں اور بتائیں کہ دیکھیں بھائی اٹ از ناٹ پیپلز پارٹی، اٹ از ناٹ نون، اٹ از ناٹ مولانا صاحب، اٹ از فلاں ملک، یہ سازش ہے، یہ بیرونی، اور آپ اس کے اعلی کار بن گئے اور یہ دیکھیں یہ اس کا ثبوت ہے یہ کیبل، تو پھر ملک کے بہترین مفاد۔ پرائم منسٹر صاحب کا بہت احترام ہے، آئندہ بھی رہے گا، جب وہ پرائم منسٹر رہیں دوبارہ یا نہ رہیں، وہ ملنا چاہیں گے تو میرے خیال میں ہم بالکل کنسیڈر کریں گے، وائی ناٹ۔ جو وہ چیزیں رکھیں گے ان کو بھی ہم، ابھی تک تو میڈیا کے توسط سے ہی آئی ہیں نا، اور ہم آج وہ چاہتے تھے کہ خالد مقبول صدیقی صاحب کو دکھا دیں وہ ثبوت، خالد صاحب نہیں۔ اچھا، میرے علم میں نہیں ہے، مجھے یہ علم میڈیا میں خبریں چلی امین الحق صاحب اور فروغ نسیم صاحب کو شاید کہا گیا تھا کابینہ کہ شاید کیبنٹ میں وہ آتے تو وہاں دکھا دیتے، لیکن اس وقت تک ان کو پارٹی کی انسٹرکشن تھی، خالد صاحب کو بھی کہا گیا تھا، پارٹی کی انسٹرکشن تھی کہ وہ اپنے استعفے جمع کرا دیں، لیکن ایسا پارٹی ہیڈ خالد صاحب تو جا سکتے تھے، چونکہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ آؤ میں تمہیں ثبوت دکھاؤں کہ یہ سب غیر ملکی سازش ہو رہی ہے۔ اگر الگ سے ایم کیو ایم سے ملنا چاہیں گے تو یہ بات ہم رکھ سکتے ہیں اپنے پاس کہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ڈیسائیڈ۔ اگر وہ ثبوت اتنے کنونسنگ ہوئے جس سے پتہ ثابت ہو گیا کہ ہاں بھائی یہ تو واقعی غیر ملکی سازش ہے تحریک عدم اعتماد، پھر کیا کریں گے؟ نہیں دیکھیں، ہم تو کسی غیر ملکی سازش کا حصہ نہیں بننا چاہیں گے، لیکن ہم یہ بھی نہیں ان کے چاہیں سہولت کار بن گئے نا اگر ثابت ہو گیا کہ یہ غیر ملکی سازش کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں جب تک میں نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہے اور میں اس پہ جب قائل ہوں گا تو ہی بات کر سکوں گا، ہائپوتھیسس کے اوپر تو میں بات نہیں کروں گا۔ گورنرشپ ملے گی ایم کیو ایم کو؟
اگر ایم کیو ایم مانگے گی تو ملے گی, ایم کیو ایم نے مانگی ہی نہیں. سندھ میں وزارت ہے نہیں جی, کچھ نہیں مانگا. فوری طور پہ سندھ گورنمنٹ کا حصہ بننے جا رہے ہیں, نہ سندھ گورنمنٹ کا نہ وفاقی حکومت کا. دیکھیں یہ بڑی کلیئر ہے. وفاقی تو ابھی آج کی تاریخ میں تو پی ٹی آئی کی ہے نا. میں یہ بتا دوں نا, عمران خان صاحب نے پچھلے جون میں ہم ایک میٹنگ میں موجود تھے, اس میں بڑی وضاحت سے کہا کہ بجٹ کے بعد میں ایم کیو ایم کو ایک اور وزارت کے لیے, ہمارے پاس ڈپارٹمنٹ کا بھی نام تھا, کوئی بہت اہم وزارت دینے جا رہے تھے, لیکن ایم کیو ایم نے اس لیے معذرت کر لی کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی بہت زیادہ مقبول عام بات نہیں ہوگی. دیکھیں وسیم, ایم کیو ایم پاکستان جو ہے نا وہ ورکرز کی پارٹی ہے. ہم دیگر جماعتوں کی طریقے سے یہ بات انجوائے نہیں کرتے کہ ایک لیڈر ہے جس کے پاس ویٹو پاور ہے, وہ جو بھی فیصلہ کر دے گا, اس کا کارکن اور ورکر اس بات کو اور اس کا ہمدرد اس کو قبول کر لے گا. ایم کیو ایم نے پہلے یہ چیز انجوائے کی ہے, اب ایم کیو ایم پاکستان کے پاس یہ چیز ہے نہیں. ہم جواب دیں اپنی رابطہ کمیٹی کو, اپنے ورکرز کو. تو اس لیے جو ایک پاپولر سینٹیمنٹ ہے اس کو بھی سامنے رکھتے ہیں, کبھی مقبول فیصلہ کرتے ہیں, کبھی غیر مقبول فیصلہ کرتے ہیں, لیکن فیصلہ اس پریشر کو جسے ہم پہ ایڈڈ رسپانسبلٹی ہے اس کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. یو تھنک اٹس آل اوور فار عمران خان؟ ایٹ دا مومنٹ جو نمبر گیم ہے وہ تو لگتا یہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی اور جو بھی ان کے پاس اب اتحادی ہیں وہ شاید 172 کا میجک نمبر نہیں ہے ان کے پاس. آپ کا سجیشن ہے یہ کہ ریزائن کر دینا چاہیے؟ خالد دیکھیں, اگر میں ہوتا ہوں, مجھ سے کچھ لوگوں نے پاکستان اور پاکستان سے باہر کے بھی میڈیا آؤٹ لیٹس نے مجھ سے یہ بات پوچھی, میں نے کہا اگر میں ہوں عمران خان صاحب کی جگہ تو شاید میں نہیں چاہتا کہ میرے خلاف کوئی 199 یا 200 یا اس سے بھی زیادہ لوگ قومی اسمبلی میں جمع ہوں. خالد مقبول صاحب نے شاید چند روز پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی خان صاحب کے احترام میں کہ کل کی ملاقات میں بھی مبہم الفاظ میں آپ نے سجیسٹ کیا جو رات میں بھی گورنر سنگھ جس میں آئے تھے اور سارے, اب اس میں اسپیسیفکلی تو یہ والی بات نہیں ہوئی, لیکن یہ ہم پہلے بھی کر چکے تھے. اس لیے کہ دیکھیں ایک چیز ہے اس وقت اسمبلی میں کس کے پاس اکثریت ہے, ایک چیز ہے سیاسی عدم استحکام اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی پولیٹیکل اکانومی کا عدم استحکام. اس سے نکلنا جلد از جلد ضروری ہے. ایوری پاسنگ ڈے ہم یہ سمجھتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی کہا اور میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان اس بات کی حامی ہے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے یا وزیر اعظم صاحب مستعفی ہو جاتے ہیں تو نئے آنے والے وزیر اعظم جلد از جلد انتخابات کا اعلان کریں تاکہ معاشی سمت میں ایسے فیصلے ہوں کہ جس سے سیاسی عدم استحکام اور معیشت کا عدم استحکام ہے اس کو ایڈریس کیا جائے. عام آدمی کو جب پیٹرول ملنے جائے گا 200 روپے فی ڈالر کے حساب سے اور اس کو روٹی مہنگی ملے گی, وہ کسی کی بھی حکومت, اس کو غرض نہیں ہوتی کہ جمہوری حکومت ہے یا فوجی ڈکٹیٹر کی. آخری سوال, ابھی ڈیٹیل میں اس میں بعد میں کئی بات کر لیں گے, آج کے تک آخری سوال کہ یہ الزام لگتا ہے نا ایم کیو ایم پر, اس کی ہسٹری رہی ایم کیو ایم کی گورنمنٹس میں آنے کی جانے کی, تو الزام لگتا ہے کہ اپنے مفادات کو دیکھ کے. تو اگر میں کوئکلی آپ سے پوچھوں کہ آپ کو گورنمنٹ سے شکوے تو آپ کرتے ہیں دوسرے, لیکن آپ گورنمنٹ کا حصہ تو رہے نا, تو ابھی اگر کوئی یہ کہے کہ آپ کو لگا کہ جہاز ڈوب رہا ہے تو آپ نے چھلانگ مار دی, ورنہ آپ سارے تحفظات کے باوجود بھی اس شپ کا حصہ تھے کہ اچانک طریقہ عدم اعتماد آئی, آپ کو یہ حکومت بری لگنے لگی, آپ نے چھوڑ دی اور وہاں چلے گئے. ایک تو جہاز آپ کو لگا ڈوب رہا ہے تو آپ نے, ایک تو مجھے یہ حکومت بری نہیں لگنے لگی, دیکھیے اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے, ہاں اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے نا کہ بری لگ رہی ہے اس لیے چھوڑ دی. دیکھیے 18ویں ترمیم کے بعد میں اس کو فلپ کرتا ہوں, مرکز میں ہو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, صوبے میں ہو پی ٹی آئی کی حکومت, تو میں کہوں گا کہ بھئی میری صوبائی حکومت کے ساتھ کچھ ایسے معاملات ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں نا جو میرے کانسٹیٹیوئنٹس ہیں ان کے لیے میں کچھ نسبتاً ریلیف کر سکوں. اس معاہدے میں دیکھیے نا, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے یہ ایگری کرایا ہے کہ جو صوبائی کا کوٹا ہے 40 اور 60 اس پر قانون کے حساب سے نہیں, برقرار نہیں, وہ تو چلا جا رہا ہے, اس پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے کمیشن بنائیں. جو نوکریوں میں زیادتیاں اگر ہوئی ہیں اس کو ایڈریس کریں, جو جعلی ڈومیسائل کہیں پر ہوئے ہیں اس کو ایڈریس کریں. پہلے دن سے کر لیتے پیپلز پارٹی کے ساتھ, پہلے دن سے مرکز میں پی ٹی آئی کی حکومت اور صوبے میں پیپلز پارٹی, یہ بھی ایک ہائپوتھیسس ہے, لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ تو دیکھیں نا ہمارا اتنا بیڈ بلڈ آ گیا تھا کہ صورتحال آگے نہیں بڑھی. اچانک وہ گڈ کیسے ہو گیا؟ آج تحریک عدم اعتماد کے باعث پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن کو ضرورت محسوس ہوئی, اور بلاول صاحب نے بہرحال جو میں نے مختلف ان کے میڈیا انٹرویوز دیکھے ہیں خاصی مثبت بات کی. اللہ کرے کہ آج انہوں نے میڈیا کے توسط سے جو تاریخ کا حصہ گفتگو بنائی ہے کہ ایم کیو ایم کے مطالبات جائز ہیں. ایم کیو ایم نے کوئی وزارت کوئی منصب نہیں مانا. اور کون سے مطالبات جائز ہیں؟ یعنی جعلی ڈومیسائل کا مسئلہ, 40% اور شہری نمائندگی کا مسئلہ, کراچی کی ڈیولپمنٹ کا مسئلہ, جو بلدیاتی قانون ہے وہ آئین پاکستان کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں جو ایم کیو ایم جیتی ہے, یہ ہم بہت سرخرو ہیں کہ ہم نے ایک ایک عوامی مسئلے کے اوپر بات کی ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ فیصل صفداری صاحب ہمارے ساتھ تھے. اب ذرا ہم آگے, اور اب ظاہر ہے دیگر اب بہت ساری چیزیں اور چل رہی ہیں, تو جناب شہباز گل صاحب اور جناب فیصل کریم کنڈی صاحب دونوں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. میں دونوں کا سر بہت بہت شکر گزار ہوں. شہباز گل صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ
کہ جن لوگوں نے کیا ہے تحریک انصاف کے لوگ ہوں گے, لیکن اس کو آپ کنڈیم کرتے ہیں اور یہ آپ کے لیے, آپ اپنے ورکرز کو بھی یہی پیغام ہے کہ بھائی اختلاف ہم ٹکا کے کریں گے, کہ سڑک پہ نہیں جانا چاہیے سینٹیمنٹ نعرے بازی کوسنے اور اس صورت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف ایک امن پسند جماعت ہے اور ہم ہمیشہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ معاملات ہمیشہ امن سے اور جو پارلیمانی روایات ہیں, جو سیاسی روایات ہیں دنیا کی مہذب, اس کے تحت ہونی چاہیے. اگر تو کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو بالکل نہیں دینی چاہیے. صحیح ہے. کوئی ایسی ہلڑ بازی کر رہا ہے جس سے کسی کی جان عزت کی نفی ہے, وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ اور میں, ہم دونوں پبلک پراپرٹی ہیں ان مینی ویز, کہ جب ہم ایئرپورٹس پہ ہوتے ہیں لوگ کئی دفعہ ہمیں پوچھے بغیر ہمارے ساتھ سیلفی لینے آتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں آپ کی فلاں چیز بڑی اچھی تھی. جب ہم برا کرتے ہیں تب بھی لوگ بتاتے ہیں. تو اگر تو مجھے, کیونکہ میں نے یہ واقعہ نہیں دیکھا, سنا ہے آپ سے, اگر تو کسی نے وائس کیا ہے اپنے کنسرن کو صرف, تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے, پھر اس میں کوئی غلط بات نہیں. لیکن اگر اس میں کوئی گالی ہے, اگر اس میں کوئی گالی گلوچ ہے, اگر اس میں زد و کوب کرنا ہے, اگر اس میں فزیکل اسالٹ ہے, اگر اس میں حملہ آور ہونے کی کوشش ہے, تو پھر غلط ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اپنا کنسرن جو ہے اس کو وائس کرنا تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے, وہ ہر بندے کا. یہ جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں, کوئی آپ کو جاتے ہوئے کہے کہ بدامی صاحب آپ کا یہ جو شو ہے بہت ہی اچھا ہے, ماشاءاللہ, اللہ آپ کو مزید اجر دے, آپ رمضان کے اندر بڑا اچھا شو کرتے ہیں, اسپیشلی جو آپ آیت پڑھتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ جو بھی آپ کو وہ فیڈ بیک دے, یا کرکٹ کا آپ کا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کہیں گے جناب آپ کا شو دیکھ کے ہمیں یہ جو آپ بیچ میں فیکٹس دیتے ہیں, یا کبھی کبھی لوگ کہیں کہ کوئی کہتے ہیں یار یہ اگر ایسے کر لے زیادہ اچھا ہوتا, تو وہ تو بالکل. اسی طریقے سے جب آپ کوئی بھی ایسی بات کرتے ہیں جو عوام کے ناپسندیدہ حرکت ہو, تو عوام اس کا بھی آپ کو فیڈ بیک دیتی ہے. یہ بتائیے گا نیچرل رویہ. بالکل صحیح. لیکن سے یہ بتائیے گا کہ اسٹیٹ سے تو اس طرح کی چیزوں کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے نا, وائلنس اور اس کو. تو میں نے جب اسٹیٹ سے یہ آواز لگے گی کہ دیکھو تم لوگ جب جاؤ گے تو تمہیں جوتے پڑیں گے, تمہارا منہ کالا کیا جائے گا, پریس پاٹھک صاحب نے کہا 27 والے جلسے میں, تو پھر تو یہ میسج دیا جانا نا کہ کرو منہ کالا, جوتے مارو. انہوں نے کہا یہ جملے تھے. میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیے, آپ کو پتا ہے, پھر آپ وہ ہنس پڑتے ہیں یا پھر مجھے نہیں چھوڑتے جب میں یوفیمزمز کی بات کرتا ہوں. there are certain things جو آپ کہتے ہیں لیکن وہ ویسا نہیں ہوتا. منہ کالے کا مطلب یہ ہے, اگر آپ کو کوئی ووٹ نہیں دیتا, آپ کو ڈس اون کرتا ہے آپ کا حلقہ, لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ نے یہ بڑا غلط کام کیا, آپ نے اپنا ووٹ بیچا ہے, یہ منہ کالا کرنا ہے. یہی پرویز خٹک صاحب کا کہنا ہے. اس کا مطلب کوئی ایبسولوٹ ٹرم میں نہیں کہ آپ نے توے کے پیچھے سے ہاتھ لگا کے کسی کے منہ کے اوپر پھیرنا ہے. تو آپ لاکھوں کا مجمع کھڑا, اس میں کون, ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق اس پیغام کو لے گا نا. کوئی بالکل بہتر نہیں کہ اس طرح کے بیانات سے اوائڈ کیا جائے جو کہ سیاست. دیکھیے, سیاست ہے نا, اس کے اندر پیٹ پھاڑنا, سڑکوں پہ گھسیٹنا, میرے خیال میں تو غلط جملے ہیں. وہ آپ کے خیال میں, شہباز شریف صاحب نے کہا بالکل غلط, آپ کے خیال میں نا, لیکن وہ شہباز شریف صاحب کے خیال میں درست تھے, ان کی پارٹی کے حساب سے درست تھے. تو انہوں نے کہا ابھی بھی بے شرم, کس طرح کے الفاظ مریم صفدر صاحبہ کہتی ہیں, مریم اورنگزیب صاحبہ نے ابھی چند دن پہلے. تو اس لیے یہ بڑا سلیکٹیو سام, ایک سیکنڈ میں ایک آئسولیشن میں کسی آئی لینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں. پاکستان کا جس طرح کا معاشرہ ہے, پاکستان کی جس طرح کی لوگوں کی توقعات ہیں, اور پاکستان میں سیاست کے جو طریقے ہیں وہ ہوتے ہیں, مطلب قادر پٹیل صاحب جس طرح کی لینگویج, تو اس لیے میرا کہنے کا یہ ایک بیسک سٹینڈرڈ کرنا پڑے گا. ہر جگہ کی بات ہوتی ہے. آئی تھنک اس میں سب کو ایک دفعہ بیٹھ کے کچھ منیمم سٹینڈرڈ سیٹ کرنے چاہیے کہ بھائی اس سے نیچے نہیں جانا ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ معاشرہ کچھ چیزوں کو وامٹ کرتا ہے, معاشرہ کچھ چیزوں کو ہضم نہیں کرتا, وہ وامٹ کرتا ہے. اور ہمارے 40 سال میں یہ جو مٹی پاؤ پالیسی تھی کہ کوئی کرپٹ ہے, کوئی ٹھیک ہے, دونوں کو آؤ جی جاؤ جی, گل صاحب آئیں گل صاحب, بیٹھیں گل صاحب, یہ بھی طریقہ اب اور نہیں چلنا. اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, لوگ اپنا وائس کرتے ہیں. گالی نہیں ہونی چاہیے, اسالٹ نہیں ہونا چاہیے. اب بد تہذیبی ڈیپینڈ کرتا ہے. میرے خیال میں اگر ایک بندے نے ضمیر بیچا, اس کو لوٹا کہنا بد تہذیبی نہیں ہے میرے ذاتی خیال میں, لیکن ہو سکتا ہے کسی بندے کے خیال میں یہ ہو, اور ایسے بندے کے ہو جو اصل میں لوٹا ہو لیکن اس کو لگتا ہو مجھے نہ کہا جائے, مجھے کچھ اور کہا جائے. تو اٹ از ویری ایبسٹریکٹ ہے یہ بڑی بات. سر, سندھ ہاؤس میں آج آپ نے میلہ لگایا, کتنے آدمی تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بھی بڑی اس کی مذمت کروں گا جو آج واقع ہوا ہے, اور میں اس چیز سے اگری نہیں کرتا کہ لوگ جو ہے اس قسم کی اگر جملے کسیں. کل سپوز میں جا رہا ہوں, میرے ساتھ فیملی ہے, آپ جا رہے ہیں, اور اس قسم کا ایک واقعہ ہو, کل آپ نہیں بھگتنا ہے. آج آپ کے ساتھ پروٹوکول ہے, آپ کے ساتھ سیکورٹی والے ہوتے ہیں, کل تو نہیں ہوں گے نا. تو یہ اگر ٹٹ فور ٹیٹ آپ نے کرنا ہے, وہ بھی اب وہ سپوز فار ایگزامپل میں پوزیشن میں ہوں, ان کی نظر میں تو ہم جو کام کر رہے ہیں اچھے کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, آواز کر سک رہے ہیں, تو اس وقت کسی اور پارٹی کا بندہ
آپ کے ساتھ کرے گا، ان کے ساتھ کرے گا، وہ کرے گا، کوئی انہوں نے گالیں تو نہیں نکالی، آواز کسی ہیں، یہ کی ہیں. تو یہ چیزیں پالیٹکس میں نہیں ہونی چاہیے اور نہیں ہونی چاہیے تھیں. لیکن اب جو بات ہو رہی ہے کہ پرویز خٹک صاحب لوڈیکریسی پہ ہمیں وہ دیں، لیکچر دیں، تو بس اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بھی ہمیں لوڈیکریسی پہ جو ہے وہ مطلب ہر حکومت میں انہوں نے شفٹ کیا. یہ نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ انہوں نے کوئی شفٹ نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سندھ ہاؤس کی بات کی، بالکل ہم نے اپنے اتحادی جماعتوں کو آج چائے پہ مدعو کیا تھا. صحیح ہے. اور وہ وہاں پر آئے تھے، ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس تھی، پریس کانفرنس کے بعد وہ وہاں پر آئے تھے اور ہم نے وہاں پر بیٹھ کے ڈسکشن کی. کوئی سرکس نہیں تھی، ہائی ٹی تھی، چائے پی. اور کتنے نمبرز تھے؟ دیکھیں 177 تو وداؤٹ جو ہے وہ مائنس منرفین اور 196. آج 196 بندہ تھا وہاں پہ. جی. اس کا مطلب 21 پی ٹی آئی کا ایم این اے تھا اس میں اضافی. جی. اور 21 کے 21 آپ کو ووٹ دینے کو تیار ہے انشاءاللہ تعالی. بڑھ بھی سکتے ہیں نمبر، 21 سے بھی بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ تو نہیں تھے، آپ تو کراچی میں اکثر پروگرام کرتے ہیں. میں نے ارشد شریف کے ساتھ یہاں پہ ایک پروگرام کیا تھا اور ان کے دفتر میں بھی شاید وہ چارٹ لگا ہو. اچھا ہو گیا. میں نے کہا تھا ہم کرکٹ کی زبان میں یہ کہیں گے کہ جی ہم ڈبل سینچری کریں گے. شاید میرے ساتھ حکومتی لوگ ایگری نہ کریں. میری کہہ رہے 200 کا نمبر ٹچ کریں گے. میں نے دیکھیں، میں نے سینٹ کے الیکشن میں بھی ایک فگر یہاں پر بتائی تھی ارشد شریف صاحب کے پروگرام میں، ریجیکٹ ہوئی فگر تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے ضمیر کا سودا کیا، واٹ ایور. جب چیئرمین سینٹ کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اور 11 لوگ گئے تھے، اس وقت انہوں نے ضمیر کی آواز پہ ووٹ دیا تھا. جب یوسف رضا گیلانی کو جن ممبروں نے ووٹ دیا تھا ان کو تو آج تک آپ نے نہیں نکالا. بات سے بات نکلے گی نا، جب گیلانی صاحب کے بیٹے کی آڈیو آئی تھی کہ اتنا پیسے کروا، اتنے تو میں کروا دوں گا، اتنے تو وہ کیا ہو رہا تھا، وہ تو کھلا ثبوت آ گیا نا. مطلب ورنہ ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ یار کوئی اس کی ویڈیو تھوڑی ہے، کوئی اس کی تو آئی، آڈیو آئی، ویڈیو آئی. وہ کون تھا؟ ہر وقت کیوں پی ٹی آئی والے بک رہے ہوتے ہیں یار؟ سوال تو یہ ہے، ہر وقت کیوں بس بڑے والے خرید رہے ہوتے ہیں؟ کیوں بک رہے ہوتے ہیں؟ کیوں ٹکٹ ایسے لوگوں کو دیتے ہیں؟ بکنے والا بھی غلط ہے اور خریدنے والا ہم کہتے ہیں غلط بات ہے. دیکھیں غلط بات ہے، جو چیز غلط ہے اس کو ہم غلط کہیں گے. تو اس وقت تو نوٹ چلے، ابھی یہ سب لوگ ثواب کمانے کے لیے ووٹ دے رہے ہیں. دیکھیں کچھ میں نے شاید آپ کے چینل پہ بھی آیا ہوں، انہیں سورت یاسین پہ جی بالکل بڑا، ہاں، اور انہوں نے کہا تھا ہم یہ حلف لے رہے ہیں، اور جن لوگوں نے اور خاص کر عمران خان صاحب پہ الزام لگایا وہ بھی سورت یاسین پہ حلف لے لیں. اب اس سے بڑی چیز تو ہمارے معاشرے میں مسلمان کے اس میں تو نہیں. اچھا آپ چونکہ خود کہہ رہے ہیں، ورنہ میں کون ہوتا ہوں کسی کو کہنے والا کہ حلف لے کے کہو، لیکن آپ چونکہ خود کہہ رہے ہیں اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ اس پوزیشن میں حلف لے کے گئے؟ ہم نے ایک بھی بندے کو نہیں خریدا، 1 روپیہ نہیں لگایا. ابھی سورت یاسین آپ ہیں بالکل کہ کوئی پیسہ نہیں. ابھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے چل اب ٹھیک ہے، آپ نے کہہ دیا کافی. میں کلام پاک کو میں نانا نہیں چاہتا، میں نے تو آپ سے معافی. میں نے اپنی پولیٹیکل لائف میں نہ کسی سے کبھی قرآن کروایا، نہ طلاق دلوائی، نہ کسی کروانا نہیں چاہیے. میں کون ہوتا ہوں؟ مطلب آپ کبھی کہتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل سازش ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. پہلی دفعہ میں زندگی میں حلف لینے کو تیار ہوں کہ 1 روپیہ نہیں چلا. ناٹ ٹو یور نالج. یہ نہیں کہ آپ نے نہیں چلایا، کسی نے بھی نہیں چلایا. اچھا اب ذرا میں کوئکلی، آپ دو ہی ہیں چونکہ ایک گورنمنٹ اور ایک اپوزیشن، تو بڑے بڑے کیمپس ہو گئے نا، ہم نے 2 کو ہی زحمت دی ہے. شہباز صاحب آج کی تاریخ میں تو اٹس آل اوور نا، ختم ہو گیا نا. 172 پہ گورنمنٹ کھڑی ہوتی ہے، یہ 196 شو کر دیا انہوں نے. آپ کہیں وہ لوٹے ہیں، ضمیر بکاؤ، چلو تو ایسا کرتے ہیں ایک لمحے کے لیے ان کو مائنس کر دیتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یا اسپیکر ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں کرے گا، دیٹ از 0. اسٹل دے ہیو 177. سو پریکٹیکلی اسپیکنگ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ اٹس اوور؟ اچھا 2 باتیں آج کی تاریخ میں. 2 باتیں. پہلے تو میں پہلی بات کو کلیئر کر دوں کہ جو ابھی میں نے کیونکہ میسج میں چیک کیا تو اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ورکر. ہاں میں نے اسی لیے شروع میں کہا کہ مجھے یہ نہیں کہنا، پبلک کا پہلے بات کی، پبلک کا ایک ریزنٹمنٹ ہے، پبلک کا ایک ریئیکشن ہے. اگر پبلک بھی کوئی طرح غلط کام کر رہی ہے تو مجھے آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے. میں دوبارہ پبلک کو کہوں گا کہ گالی گلوچ نہیں کرنی، فزیکل اسالٹ نہیں کرنا. تہذیب کے اندر رہتے ہوئے آپ کا احتجاج کرنا آپ کا حق ہے. آپ جہاں پر آپ کو مناسب لگے آپ احتجاج کیجئے، بالکل وائس کیجئے اپنے کنسرنز کو، تو یہ ان کا حق ہے. اگر انہوں نے تہذیب کے اندر احتجاج کیا تو درست کیا، تہذیب کے باہر کیا تو غلط کیا. اب یہ بتائیں کہ اٹ از اوور. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، جس عمران خان کو میں جانتا ہوں، جس عمران خان کے ساتھ میں نے کام کیا، وہ اپنے آنر کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جیتنے اور ہارنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. بہت ساری جنگیں ہوتی ہیں، میں کسی کو نہیں ملا رہا، ہم تو ان کی قدموں کی خاک نہیں، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ انہوں نے ہار جانا ہے. سو وہ نمبر کم تھے، کوئی نمبروں کا مقابلہ نہیں. جو بھی آپ نے کہنا، میں اسی لیے میں نے کیونکہ مذہبی میرا خیال ہے ان مثالوں کو میں نے اسی لیے آپ کو پہلے مختلف رہنا چاہیے، تو ہار کا لفظ تو نہیں ہو سکتا. آپ کو پتا ہے میری انٹینشن، آپ کو پتا ہے، میں نے پہلے ایکسپلین کر دی. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لڑائیاں، کچھ آپ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، کچھ آپ کے سٹینڈ ہوتے ہیں، وہ مورالٹی کے اوپر ہوتے ہیں.
وہ آپ نے ہسٹری میں لکھے جانا ہوتا ہے. وہ ہسٹری میں پتہ چلتا ہے کہ کون کدھر کھڑا تھا. وہ آپ نے ہسٹری میں ایک ایسی چیز کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو 4 نسلوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ کھڑا تھا. میر جعفر میر صادق کا نام بھی آج لکھا جاتا ہے, اور ٹیپو سلطان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اس نے ہار جانا ہے, قبضے میں آ جانا ہے. وہ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. عمران خان بھٹو صاحب کا زمانہ انہوں نے بالکل بڑے بہادری کے ساتھ, اور یہ والے کام انہوں نے نہیں کیے تھے جو اب ہو رہے ہیں. آج کے ٹائم پہ آپ لوگ نمبر گیم کو اپنے حق میں کیسے کریں گے؟ دیٹ از دا اونلی وے کہ آپ کی گورنمنٹ بچے نا, وہ ہم آپ کو بتائیں گے. کیسے ہو سکتا ہے یہاں میں نہیں بتانا چاہتا, وہ آپ کو بتائیں گے. امید ہے ہو جائے گا, لیٹس سی. لیکن میں نے آپ کو کہا ہو یا نہ ہو, ہمارا لیڈر جو ہے وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ پاکستان کی پبلک 75 سال سے بزدلوں کو لیڈر بنا کے تنگ آ گئی ہوئی ہے. ان کو ایک طاقتور لیڈر چاہیے, غیرت مند لیڈر چاہیے, جو کھڑا ہو بھلے ہار ہو رہی ہو یا جیت ہو رہی ہو. ہمارے پاس ہاتھ سے نکلتا نظر آ رہا ہے نا, ہمارے پاس بھی یہ بڑی اس طرح سے. تو اگر آپ دیکھیں پریکٹیکلٹی میں تو یہ پہلے دن سے میچ ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. پہلے دن سے خرید و فروخت ہو رہی, پہلے دن سے خرید و فروخت ہو رہی, پہلے دن سے سافٹ دھمکیاں باہر سے دی جاتی ہیں, پہلے دن سے آپ کو کرٹیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور آخر کار جب عمران خان نہیں تو روس جانے کی سزا دینے کی عمران خان کو کوشش کی گئی. وہ آج میڈیا کے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ اس کا کچھ کانٹینٹ جو ہے ان کے ساتھ آیا, اور جو آپ کی پوری کیبنٹ کے اندر رکھا گیا. مقبول صدیقی صاحب کو بھی اسپیشل انوائٹی کے طور پر بلایا گیا تھا. خالد مقبول صدیقی صاحب کو ان لوگوں کو بھی آفر کریں گے ان کے بڑے لیڈرز کو کہ بھائی ابھی آ رہا ہے, ابھی ان کیمرہ سیشن میں آ رہا ہے نا, تو اس میں سارا ہی جی اس میں جو بھی قانون کے مطابق ان کا بھی حق ہے, ان کو بھی دکھائیں گے. اور ایک سیکنڈ میں بتا دوں, پتہ نہیں لگ گیا, میں صرف کلیئر کر دوں تھوڑا سا. آپ دیکھیے کہ آپ کے جو ملک ہوتے ہیں دو, ان کے اندر ایک ڈپلومیٹک چینل ہوتے ہیں. یہ کوئی پاکستانی نہیں گیا ہوا تھا کسی ملک میں اور وہ وہاں کافی پی رہا تھا تو کوئی اور اس ملک کا شہری بیٹھا اور اس نے ایک پیغام بھیج دیا پاکستان کے نام پہ. یہ وہاں کا فارمل ڈیزیگنیٹڈ لوگ آئے ملنے کے لیے, میٹنگ پہلے طے ہوئی, وہ میٹنگ دونوں گورنمنٹس کی اجازت کے ساتھ طے ہوئی, ایکس کنٹری جو بھی تھی وہ طے ہوئی. ہمارے آفیشلز گئے, ان کے آفیشلز گئے, ایک آفیشل میٹنگ جس میں نوٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے. اور آپ سمجھتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں, کہ وہ نوٹ ٹیکنگ ایچ لائن اس میں کوٹس ہیں, مرضی کی باتیں نہیں لکھی ہوئی, اس میں کوٹس ہیں کہ وسیم بدامی نے انورٹڈ کاماز میں یہ کہا, شہباز گل نے یہ کہا, وسیم بدامی نے یہ کہا, اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی یہ جو پالیسی ہے ہمیں فلاں فلاں پالیسی پسند نہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ پاکستان میں اور کسی کی پالیسی نہیں ہے, عمران خان کی پالیسی ہے, کرنٹ پرائم منسٹر کی. اس لیے اس ٹائم تک ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آیا ہوا تھا اس دن تک. اس میں یہ کہا گیا وہاں پر پاکستان کو, میں پاکستان کو کہنے کی, کیونکہ جب آپ کا ایمبیسڈر ہوتا ہے تو وہ پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہوتی ہے, تو پاکستان کو وہاں فارملی یہ کہا گیا کہ آپ کے ایک نو کانفیڈنس آ رہا ہے. اگر اس نو کانفیڈنس کے اندر عمران خان کو شکست ہو گئی تو آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو ابھی تک آپ نے کیے ہیں. لیکن اگر عمران خان کو شکست نہ ہوئی تو پھر آپ کو بڑا مشکل ٹائم ہوگا, اور ہم آپ کو ٹف ٹائم دیں گے آنے والے ٹائم میں. اس سے اور اس کے علاوہ کچھ ایسی تھریٹننگ ورڈز ہیں جو میں یہاں تھریٹننگ ورڈز ہیں, اور یہ میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, جی پرائم منسٹر پاکستان, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. باوڈا صاحب نے آج کہا ہے کاشف صاحب کے پروگرام میں اس میں نہیں جانا چاہتا. عمران خان صاحب کی لائف کو جب سے انہوں نے آزاد خارجہ پالیسی کے لیے لائن لی ہوئی ہے, بہت سخت تھریٹ ہیں. ہم ہر جلسے میں ہر جگہ پر ہمیں بہت سنگین تھریٹس کی وارننگ آتی ہے, اور وہ تھریٹس انٹرنل نہیں ہیں, وہ ایکسٹرنل ہیں, اور ہیں صرف اسی وجہ سے جس وجہ سے بھٹو سولی چڑھا تھا وہی آج عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ صرف آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر ڈٹ کے کھڑے. زرداری صاحب تھے نا, زرداری صاحب نے انہوں نے کہا کریں جی ڈرون اٹیک, 400 ڈرون اٹیک کریں. آج تک کسی کی فاتحہ کے لیے بھی نہیں گئے ڈرون اٹیک. ان کے تو میرے دوست ہیں, ان کے تو علاقے میں ہوتے رہے ڈرون اٹیک. یہ تو خود اس کو محسوس کر سکتے ہیں. زرداری صاحب وہاں نہیں گئے کبھی فاتحہ پڑھنے. عمران خان نے اسٹیٹمنٹ لیا, جان کا بھی خطرہ اور حکومت کا بھی خطرہ. کنٹری نمبر وائی جو وچ ان دس کیس پاکستان, ان کے آفیشلز کو بیٹھتے ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے, نوٹ ٹیکنگ کی اجازت ہوتی ہے, اور ایسے میں اجازت نہیں, نارملی پارٹ آف دا ڈیکورم. بریکا کی بات کروں, آپ کر لیں پھر اس کے بعد. دیکھیں بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی, آ جاتے ہیں. یہ اچھا ہے کہ ہم تانے دیتے کہ بھٹو زندہ ہے. آج ہم کہتے تھے بھٹو کا نظریہ زندہ ہے. یہ جب جا رہے ہیں ان کو بھٹو یاد آ گئی ہے. بھٹو کا اب بھٹو بننا چاہتے ہیں کہ ہمیں بھٹو کی طرح جو ہے مارا جا رہا ہے, ہمارے خلاف بھی یہ دنیا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ بھٹو نہیں بن سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے ون لائنر, اگر ہم ملوث ہیں بیرونی سازش میں, ہمارے اوپر آرٹیکل 6 لگاؤ, ورنہ ان کی لیڈر کے اوپر لگاؤ. ڈن ہو گیا, ڈن ہو گیا. یس, پہلی بات تو میں یہ جواب دے دوں. لیکن ایک اور بات, کوئی اگر اعلی کار ہے تو اس کو لیکن ایک ٹانگنا چاہیے, لیکن ایک بات,
اس کا کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلنا ہے کہ وہ جو بندہ گیا تھا اس نے نوٹس ایسے غلط لیے, اس کی انٹرپریٹیشن بڑی غلط تھی, یہ انہوں نے آخر میں یہ کرنا ہے. میں کہتا ہوں, میں چیلنج کرتا ہوں, یہ کہے یس اگر ہم نے کیا ہے آرٹیکل 6 لگے گا, ورنہ عمران پہ آرٹیکل 6 لگے گا. نا بالکل لگنا چاہیے. اگر غلط ہے تو آپ عمران پہ کیوں لگنا, وہ تو آفس کا ڈاکومنٹ ہے. بس دیکھیں نا ادھر چلا گیا نا بس, لیکن ان پہ لگے گا, ان پہ لگے گا, لگنا چاہیے, انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. گل ود گئی تو منہ یہ نہیں کہتے عمران پہ لگے. عمران الزام عمران پہ کیسے لگے گا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آخر میں اس بندے پہ لگنا ہے کہ جو گیا تھا اس نوٹس بالکل نہیں لگے. وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے, ڈپلومیٹ ہے پاکستان کا, وہ ایک محب وطن پاکستان کا امبیسڈر ہے, اور اس میٹنگ میں ایک شخص نہیں بیٹھا ہوا تھا پاکستان کی طرف سے. اس میٹنگ میں 3 سے زیادہ پاکستانی لوگ بیٹھے ہوئے, جس نے بھی, اور وہ تینوں کا ہی وہ سینس ہے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں اگر میرا لیڈر اس میں ملوث ہے بیرونی سازش میں, آرٹیکل 6 لگائیں, وہ لگے گا انشاءاللہ, ان کے اوپر لگائیں. انشاءاللہ کس کھاتے میں لگا دیں گے؟ جھوٹ بول رہے ہیں, جس دن سے جھوٹ بول رہے ہیں, مطلب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جان تو انہوں نے انشاءاللہ ہے. اب کہتے ہیں مٹی پاؤ والی بات انہوں نے یاد دلا دی, بڑی اچھی بات ہے. یہ کہتے ہیں ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں, وسیم اکرم پلس کے بیچارے کا ستیہ ناش کر دیا. اب بڑی اچھی بات ہے, ہم تو کہتے ہیں چودھری ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن انہوں نے ان کو وسیم اکرم پلس بنا دیا. یہ ہماری بڑی جیت ہے. جس چودھری مونس الہی کو یہ کیا کہتے تھے کہ میں مر جاؤں گا وزیر نہیں بنے گا, یہ نہیں کبھی نہیں کہا پرائم منسٹر میں مر جاؤں گا. پرویز الہی کے متعلق کیا کہا تھا؟ نہیں بالکل نہیں. پہلے بات کر رہے ہیں, ابھی انہوں نے سب سے بڑے ڈاکو کے لیے سب سے بڑا ہوگا. میں وہ الفاظ نہیں دوہرا سکتا, ہمارے بچوں کے ساتھ تعلق ہے. پرویز الہی کے متعلق جو کہا تھا, آج ان کا وسیم اکرم پلس بننے جا رہا ہے, وہ چلو بنے گا بھی نہیں. اور میں آپ کو یہاں پہ ایک اور خبر دینے جا رہا ہوں. وہ کیا؟ اور انشاءاللہ ان کے 45 کا گروپ کے پی میں بن گئی, اور ہم کے پی میں بھی عدم اعتماد کی تحریک جمع کرنے جا رہے ہیں, اور ان کے بڑے قریبی دوست بہت جلدی پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اور جہاں تک خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے لوگ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں, 45 ایم پی منرف ہیں. کاغذ پہ لکھ لیں پین کے ساتھ, کہ میں آپ کا دستخط بھی لے لوں گا ساتھ میں, ٹھیک ہے. اور کے پی 45 ہاں منرف بالکل. اور اب یہ کہہ رہے ہیں, یہ بات کر رہے ہیں, ان کا جب ایک وفاقی وزیر کہے کہ میں خودکش دبا کر لوں پارلیمنٹ کے, میرا دل کرتا ہے, دوسرا وفاقی کہنا میں نہیں کروں گا, نہیں بھی تو کہا ساتھ میں, اگر جائز ہوتی خصوصی تو کرتا میں. اچھا دیکھیں آپ کا ورکر ہے, ایک بات سنیں, آپ ایک ورکر ہے, آپ صحیح بات کریں غلط کریں, آپ کے فالوور ہیں, وہ کہتے ہیں میرے لیے تو ناجائز, اگر کوئی کر لے کل, آپ کے وزراء اس قسم کے وہ دیں گے جو پارلیمنٹ بیٹھے جو وزیر ہوں. ویسے ایسا کچھ ہوتا ہے کہ اس معاملے کو کسی فورم پہ لے کے آیا جائے تاکہ جو اس سازش کے تانے بانے جہاں سے ملتے ہیں, جو اعلی کار ہیں, ان کو سزا ملے, پتہ چلے بھائی ایک لمحے کو سوچ لیتے ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے یا سچ ہے, سچ ہے تو سزا ملے, جھوٹ ہے تو جھوٹ بولنے والے کو عبرت کا نشان بنایا جائے. ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بدامی صاحب, بات یہ ہے, دیر آر سرٹن تھنگس جن میں کوئی ایمبیگیٹی ہوتی ہے کہ وہ سچ ہے یا غلط ہے. میں نے آپ کو دوبارہ بتایا کہ یہ ایک آفیشیل ڈپلومیٹک نارم ہے. اگر پاکستان کا, میں اگزامپل کے طور پہ کہتا ہوں, فارن آفس اگر کسی ہندوستان کے امبیسڈر کو بلاتا ہے اور وہ 2 لوگ یا 3 لوگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ پاکستان کا فارن آفس آفیشلی پاکستان کی اسٹیٹ کا, گورنمنٹ کا ہائیسٹ آفس کا پیغام دیتا ہے, تو ہندوستان میں کوئی بیٹھا یہ نہیں کہے گا کہ یہ امبیسڈر نے جھوٹ بول دیا اپنی طرف سے. اس کے وہ کس طریقے سے پروو کرے گا؟ وہ تو وہی بیٹھا ہوا ہے جو نوٹ لے رہا ہے, وہ نوٹ لے رہے ہیں, 3 لوگ نوٹ لے رہے ہیں, وہ آپ کو ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے سب کے لیے؟ بالکل ان کے خلاف ہونی چاہیے. وہ تو کوئی طریقہ قانونی نکلے گا نا, اور ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ اللہ الحق ہے یہ سب کچھ سامنے آئے گا. عمران خان نے, ہمیں پتہ ہے کون سا جرم کیا ہے, جو سارے جتنی بھی دوسری پارٹیاں تھی عمران خان کے خلاف ہوئی ہیں, جرم ایک ہے کہ عمران خان کسی کے آگے سرنڈر نہیں کر رہا. عمران خان آزادانہ پالیسی بنانا چاہتا ہے, عمران خان آزادانہ پالیسی بنانا چاہتا ہے. عمران خان پرویز الہی صاحب اس لیے ان کے پاس جا رہے تھے کہ عمران خان سرنڈر کر گئے, اور اس لیے آپ کے پاس آ گئے کہ آپ نے سی ایم بنا دیا. میں دوبارہ سمجھاتا ہوں, دیر آر سرٹن ویز. ایک آپ کی لوکل پولیٹیکل لینس سے ہوتے ہیں اور ٹینٹیکلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹینٹیکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ایک آپ کے فورن ٹینٹیکلز ہوتے ہیں. جو لوکل آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ آپ شاید لوگ اس وجہ سے نہیں کرتے, ان کو نہیں پتا ہوتا. اب ہمیں تو نہیں پتا فار ایگزامپل کہ ان کی پارٹی کو باہر سے کون ہینڈل کر رہا ہے. میں ایگزامپل دے رہا ہوں, یہ ڈی آئی خان میں ہے, لوگ ان کو ہو سکتا ہے میں دوبارہ کریں, ہمیں یہ بات پتا ہے میمو گیٹ ہو یا ڈان لیکس ہو, دونوں میں ملک کی فوج کے خلاف کام کیا گیا. ضروری نہیں کہ کنڈی صاحب نے کیا ہو, ان کی عوام کو کیا پتا ڈی آئی خان میں بیٹھے ہوئے کہ انہوں نے کیا کہ نہیں, لیکن ان کے لیڈر نے تو کیا تھا. پاکستانی فوج کے خلاف امریکہ کے اندر ایک تار بھیجی تھی, جو سپریم کورٹ کا جو بینچ تھا اس نے کہا بالکل یہ درست ہے, یہ بھیجی گئی تھی. تو پھانسی چڑھا دیتے, وہ تو ہمارا مسئلہ ہے. آپ کی حکومت رہی چاہ. دیکھیں انہوں نے کہا نا کہ ڈرون اٹیک, ہم بالکل لوگوں کے پاس فاتح خانی کے لگے ہیں, لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے وزیر اعظم, میرے ڈی خان میں ان کے 2 صوبائی وزیر
خودکش دھماکوں میں شہید ہوئے ہیں، کیا عمران خان کی فاتح خانی کے لیے آج تک؟ جی بالکل ان کے ساتھ فاتح خانی کی کوئی نہیں کی، بالکل کی، میں بتا رہا ہوں جی بالکل. اور آج ناظم جوکی کی بات کرتے ہیں، ان کے اپنے وفاقی وزیر پہ قتل کی FIR ہے، 164 کا بیان ہے علی امین گھنٹہ پور کے اوپر. آج KP کی پولیس اگر غیر سیاسی پولیس ہے، آج تک اس کو گرفتار کیا انہوں نے؟ ہمارے بندے کا نام ECL میں ڈالو، کیونکہ چلو ان کا راضینامہ بھی ہو گیا. علی امین تو یہاں سے نہیں بھاگا، ٹھیک ہے، وہ تو بھاگا ہوا ہے، نہیں ان کا نام ECL میں ڈالا، وہ تو چلا گیا، فیصلہ ہو گیا. 164 کا بیان عدالت میں ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکتی، کیونکہ خیبر پختونخوا کی پولیس دہشت گردوں کو، چوروں اور ڈاکوں اور قاتلوں کو تحفظ دے رہی ہے. میں ایک بریک کے بعد آتا ہوں، بریک کے بعد جناب خوش آمدید کہتے ہیں. آخری ذرا ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، 5 منٹ ہمارے پاس. اسٹارٹنگ فرام یو کوئکلی شہباز گل صاحب، ایمرجنسی لگانا یہ کسی بھی حوالے سے کوئی بھی ایک پاسبلٹی ہے؟ آپ کہیں گے یار یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ تو عمران خان کو جو جانتا ہے اسے پتا ہے کہ عمران خان اس طرح کے کام نہیں آؤٹ آف کوشچن. ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں نا اسلام آباد میں، تو میں نے وہ ایک بہادر ایتھلیٹ ہیں، وہ ایک بہادر پاکستانی ہیں، اور وہ بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ. ایمرجنسی آؤٹ آف کوشچن، ریزگنیشن تو خود کہہ چکے آؤٹ آف کوشچن، سوال ہی پیدا. اچھا اب یہ بتا دیجئے کہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہوگا، آج کیا صحافیوں سے ملاقات میں اس طرح کا انتہا دیا انہوں نے کہ اس دن شاید پارلیمنٹ کے باہر ہزاروں یا لاکھ آدمی کھڑا ہوگا؟ لیٹس سی، وہ جب وہ دن آتا ہے لیٹس سی. لیکن انہوں نے کہی تو کوئی ایسی حتمی بات نہیں انہوں نے کہی، بٹ لیٹس سی، جب وہ دن آئے گا تو ہم آپ سے شیئر کریں گے. یعنی ممکن ہے PTI کو کال دے اس دن؟ ممکن بھی ہے ہم کو کال دیں، بالکل. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، جو پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے اس کی اسٹرینتھ ایک ہی، پولیٹیکل لیڈر کی ایک ہی اسٹرینتھ ہوتی ہے، وہ عوام ہوتی ہے. وہ بار بار اپنی عوام کے اندر جاتا ہے. لیکن جو ایلیٹ ہوتی ہے، اشرافیہ، جو خرید و فروخت کرتی ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے، وہ کبھی یہاں پر دما چوکڑی لگا لیتے ہیں، کبھی یہاں بازار لگا لیتے ہیں، کبھی یہاں لوٹے خریدتے ہیں، کبھی وہاں، وہ ہمیشہ عوام سے بچیں گے. اور اگر عوام کہیں وائس کرے گی، جیسے آپ نے 2 ایگزامپلس مجھے بریک کے آف میں کہی، مطلب میں اب پبلک لائف میں ہوں، میں ایسی حرکت ہی کیوں کروں گا کہ مجھے عوام کہیں پہ برا بلا کہے؟ عوام کے اندر بھی تو کانشیس ہے نا. فار ایگزامپل میں باہر نکلوں، ایک چھوٹے بچے کو تھپڑ مار دوں، وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو جائے، آف کورس عوام مجھے کنڈیم کرے گی، نیچرلی کرے گی. کیسے ممکن ہے کہ عوام مجھے نہیں کرے گی؟ وائلنس نہیں ہونا چاہیے، وائلنس نہیں. تو کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ ایک ووٹ بیچتے ہیں، آپ ایک ایسے ٹائم کے اوپر کسی کو ڈچ کرتے ہیں، تو وہ آپ کے نزدیک وہ بالکل ٹھیک ہوگا. یہ تو بیچنا، تو میں تو کہتا ہوں یہ تو ایک تو اسی پہ ہو رہا کیا ہے. سخت لفظ آپ نے نور عالم خان صاحب کا کہا، آپ نے نور عالم صاحب کا خان کا کہا کہ وہ غلط ہوا. میں ٹھیک ہوں ان کے ساتھ جو ہوا. اگر تو گالی دی تو غلط ہوا، اگر گالی نہیں دی، میں نے نہیں دیکھا ہوا ویڈیو، اگر گالی نہیں دی، وائس کیا کنسرن، تو بالکل ٹھیک ہوا. میں یہ کہہ رہا ہوں. اب کنڈی صاحب پلان کیا ہے آگے بتائیں، اب اگلے 2-4 دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے نور عالم کی بات کی، وہ اس وقت پارلیمنٹ کا ہائیسٹ ٹیکس پیئر ہے، اربپتی ہے. وہ مطلب ہے کہ کئی ان کے وزیر ہیں جو لوگ ہیں، ان کے 10 ملازم اس قسم کے رکھ سکتے ہیں. اب وہ ووٹ بیچے گا. وہ پہلے دن سے آپ نے ہمارے دور میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ پرائم منسٹر کے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ پارلیمانی پارٹی میں کھڑا ہو جاتا تھا، وہ اسمبلی میں کھڑا ہو جاتا تھا، اور جو تقریریں کرتا تھا اس وقت کی اپوزیشن کہتی ہے بہت اچھا آدمی ہے. آج جب ان کی دیکھیں، میری دعا ہے کہ یہ کلچر نہ ہو، اور خواہش ہے کہ کل آپ اپوزیشن میں جائیں گے اور جب مارکیٹ میں اور ایئرپورٹ پہ جائیں گے اور یہ آپ سے ہوگا، پھر آپ یہ نہیں کہیں گے میں نہیں اس کو فروغ دیتا، پھر یہ نہیں کہیں گے کہ یہاں سے برا. اور ہم یہ فروغ بھی نہیں، ہم فروغ بھی نہیں دینا چاہتے اس چیز کو کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم ایسی پالیٹکس نہیں کرتے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے 2 MPs نے سندھ اسمبلی میں بدتمیزی کی تھی، اور ہماری پارٹی کے چیئرمین نے ان کو کہا تھا کہ آپ جا کے یہ کام کریں. ہم نے کبھی اور ان کے چیئرمین نے کبھی اس چیز کو کبھی بھی سوچ دیا. ٹھیک ہے، میں اب یہ کہتے ہیں کہ ایک ایڈ کر دوں. میں کیمرے میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں، اگر کیونکہ میں نے آگے الیکشن لڑنا ہے، اگر میں کبھی ووٹ بیچوں، اگر میں کبھی منحرف ہوں، میں کبھی اپنے لیڈر کو درمیان میں چھوڑوں، تو آپ اس ویڈیو کو احتیاط پہ رکھیں. آپ مجھے جہاں میں آپ کو نظر آؤں، آپ ضرور مجھے لوٹا کہیے گا، آپ ضرور آواز اٹھائیے گا. میں جس جگہ پہ ہوں، تاکہ میں باہر کم جاؤں، مجھے بےزتی محسوس ہو، اور مجھے دیکھ کے کئی اور لوگوں کو عبرت محسوس ہو کہ یہ حرکت نہیں کرنی. لیکن اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، گالی دیے بغیر، اسالٹ کیے بغیر، جہاں آپ کا موقع ملتا ہے، جو آپ کو پاکستان کے آئین نے حق دیا ہوا ہے، اس میں احتجاج. کیا ہونے جا رہا ہے فیصل کنڈی صاحب؟ فائنلی بتائیں. دیکھیں میں نے جو بزدار کی بات کی نا، بزدار کو انہوں نے قربان کیا، لیٹ گئے، دھمکیوں کا کے لیٹ گئے، ان کی قربانی دی. یہ تو کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، NRO نہیں لیں گے، کسی کے پاؤں نہیں پڑیں گے. NRO تو دے دی انہوں نے چودھری صاحبان کو، بزدار کی قربانی دے دی. ٹرمپ کارڈ بزدار کو انہوں نے کر دیا. دینے کو آپ بھی تیار تھے، انہوں نے ان سے لے لیا. چودھری صاحب تو پہلے دیکھیں ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم تو سیاست ہی کر رہے ہیں نا. یہ نہیں، کبھی بھی بزدار کی قربانی نہیں دینا چاہتے تھے. بالکل ہم نہیں دینا چاہتے تھے، کبھی بھی نہیں دینا چاہتے. اب سیاسی مجبوری، اب
तो ये तो कहते हैं मजबूरी की पॉलिसी नहीं करते, हम एनआरओ नहीं मांगते, अब तो अपने लिए एनआरओ मांगने के लिए बुज़दार चला जाए। हमने कोई खरीदो फरोख्त नहीं की, एनआरओ के लिए, अपने एनआरओ के लिए उन्होंने बुज़दार की कुर्बानी दी। ये मैं बड़ा चौधरी साहबान को ऑन रिकॉर्ड ही कह रहा हूँ, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आप पाकिस्तान के सबसे पाक साफ लोग बन गए हैं। जो मैं माजी में वर्गलाया गया था कि आप लोग जो है पंजाब के डाकू हैं, पाकिस्तान के डाकू हैं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग इस वक्त पाक साफ हैं और आपके ऊपर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं है। और आपका दावा क्या है कि कितना नंबर होगा आपके पास? आखिरी बात, एक सेकंड, डबल सेंचुरी 200। एक क्विकली जवाब, 30 सेकंड। चौधरी साहबान हो या शहबाज गिल हो, अब प्राइम मिनिस्टर को तो नहीं पता मैं जाती जिंदगी में करप्शन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। अगर मैं कल को करप्शन करूंगा या मैंने माजी में करप्शन की हुई तो मैं उसका जवाब दूं, मैं उनका स्पोक्स पर्सन, लेकिन उसका जवाब दे वो नहीं, मैंने जवाब देना है। चौधरी अपना जवाब दें। सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में बहुत कुछ हो रहा है, देखते हैं आने वाले दिन, बल्कि अब तो एक एक दिन की बात है, कल का दिन क्या गुल खिलाता है। अल्लाह हाफिज़ नासिर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।